بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عمر کے دربار میں ان سے ملنے کے لیے گئے، اور حضرت عمر کا دربار بالکل سیدھا سادہ، بہت سادگی سے بھرا، اور صحاباؤں کی زندگی یہی تھی۔ وہ تینوں صحابہ حضرت عمر کے دربار میں ملنے کے لیے گئے۔ ان میں ابو سفیان تھا، ایک اور صحابی تھے۔ یہ دونوں ابو سفیان اور ان کے دوسرے صحابی جو ہیں، یہ دونوں سردار ہیں، اور ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہم اجمعین جو غلام ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ اس نے دین نے اسلام کے لیے کتنی مشقتیں، پریشانیاں، تکلیفوں کا سامنا کیا۔ تو یہ تینوں حضرات حضرت عمر کے دربار میں جیسے ہی ملنے کے لیے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اجازت مل گئی ملنے کی۔ تو جیسے ہی حضرت بلال کو اجازت ملی تو ابو سفیان کہنے لگے وہ دوسرے صحابی سے، دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے کہ غلاموں کو سرداروں پر ترجیح دی جا رہی ہے، یعنی غلاموں کا سرداروں سے پہلے اکرام کیا جا رہا ہے، ان کو پہلے عزت دی جا رہی ہے۔ تو وہ جو دوسرے جو صحابی تھے، اس نے حضرت ابو سفیان سے کہنے لگے، لوگ بھائی دیکھو کہ بلال اس وقت ایمان لائے تھے جب دین اسلام کمزور تھا، جب اسلام کمزور تھا اس وقت میں حضرت بلال ایمان لائے تھے، اور بلال رضی اللہ عنہ اجمعین نے دین کے لیے کتنی مشقتیں، کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، اور نبی کا ساتھ دیا اس وقت میں جب نبی کو ضرورت تھی، اسلام کو ضرورت تھی، دین کو ضرورت تھی، جب مسلمانوں کو مارا کاٹا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، ظلم و تشدد کے ان کو اوپر پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اس وقت میں حضرت بلال ایک ساتھی بن کر، ایک ہمدرد بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب کھڑے ہوئے تھے۔ ہم تو فتح مکہ کے بعد میں اسلام لائے ہیں، جب اسلام مسلمانوں کو عزت دی جانے لگی، جب اسلام کا غلبہ ہو گیا، جب اسلام چوک در چوک قبیلوں میں پھیلنے لگا اور قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہونے لگے، ہم تو اس وقت میں اسلام لائے ہیں۔ حالانکہ جب حضرت بلال اسلام لائے تھے اس وقت ہم اسلام کی مخالفت میں جنگیں لڑ رہے تھے۔ یہ سوچو، ہاں اب ہم اسلام لا چکے، اب کچھ کر دکھانے کا موقع ہے، اب ہمیں دین اسلام کے لیے کچھ کر دکھانے کا موقع ہے کہ ایسا وقت آئے کہ کل قیامت کے دن ہم اور بلال دونوں ایک ساتھ ہو جائیں۔ دیکھو جو زندہ دل ہوتے ہیں، جو ضمیر فروش ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر غیرت ہوتی ہے، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی ایک چیز سے عبرت حاصل کر لیتے ہیں، سبق لیتے ہیں۔ تو بس انہوں نے اسی چیز سے سبق لے لیا۔ نکل گئے ابو سفیان شام کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکل گئے، جہاد میں نکل گئے، جہاں سرحدوں پر اسلامی افواج جو ہیں وہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے متعین تعینات کی ہوئی تھی، بس وہاں پہنچ گئے، اور ایک جنگ میں آپ اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے۔ اتنا دین کے لیے پھر اس کے بعد میں ابو سفیان نے اتنا لگایا، اتنی محنت کی، اتنی جد و جہد اور کوشش کی، سارا کچھ لگا دیا، اتنی قربانیاں دی، اس ایک سبق سے اپنے آپ کو اتنا بدل کر دکھا دیا۔ ایک جنگ میں آپ اپنی اہلیہ کو، حضرت ابو سفیان اپنی اہلیہ کو لے کر گئے، کیونکہ اسباب کے اعتبار سے جنگ کا جیتنا مشکل ہو رہا تھا، وہ ہزاروں کی یا لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور مسلمان بہت کمزور تھے، اسباب نہیں تھے ان کے پاس میں لڑنے کے،
تو اسباب کے اعتبار سے، ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے مسلمان نہیں لگ رہا تھا کہ ہم اس جنگ میں جیت جائیں گے. تو اپنی حوصلہ افزائی کے لیے اپنی اہلیہ کو لے کر گئے اور ان کو ایک پہاڑی کی اوٹ میں کھڑا کر دیا اور ان سے کہا کہ جب ہم میدان جنگ سے بھاگنے لگے تو ہمیں تانا دینا. مرد کی غیرت جب جوش مارتی ہے تو میدان فتح ہو جاتے ہیں. تو جنگ ہو رہی تھی تو یہ ڈر کر بھاگنے بھی لگے پیٹھ موڑ کر. تو اس کی اہلیہ نے تانا دیا کہ سفیان، بستر پر تو تم مرد بنتے ہو، میدان میں کیا ہوا؟ بس جوش بھر گیا دل کے اندر، شریر کے اندر طاقت آ گئی. بس واپس مڑے اور پھر اس طرح سے زور و شور سے انہوں نے جنگ لڑی کہ ان کو رومیوں کو بھگا بھگا کر مارا اور فتح ہو گئی. تو جو سمجھدار آدمی ہوتے ہیں، جو زندہ دل لوگ ہوتے ہیں، وہ عبرت حاصل کرتے ہیں اور انہیں کسی بھی چیز سے عبرت مل سکتی ہے. یہ جہان جو اللہ نے بنایا ہے یہ عبرت کا نشان ہے. یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان، یہ جنات، یہ ہوا، یہ درندے، یہ پرندے، یہ ساری چیزیں انسان سب سے عبرت حاصل کرتے ہیں.